रात को 3 से 5 बजे के दौरान बार बार पेशाब आना या पेशाब न आने के बावजूद भी उसी वक्त आंख खुल जाना। मगर ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या हिकमतें और क्या राज पोशीदा है? क्यों मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, अक्सर लोग उसी वक्त इस कैफियत से गुजरते हैं और पेशाब भी अमूमन उसी वक्त क्यों आता है? मोहतरम नाजरीन, जब अल्लाह किसी इंसान से नाराज होता है तो उसका खाना पीना बंद नहीं करता, उसकी सांस बंद नहीं करता, उसे मारता भी नहीं, मगर उस बंदे से नाराज होकर उससे सजदे की तौफीक खींच लेता है। और अल्लाह जिस इंसान से खुश होता है, राजी होता है, तो उसे अपने घर यानी मस्जिद में आने की तौफीक दे देता है, नमाज बाजमात की हिम्मत अता फरमाता है। जिस इंसान ने वुज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ताला वुज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका कलमा पढ़ने वाले को और बताने वाले को क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। मोहतरम नाजरीन, सोचिए रात का गहरा सन्नाटा है, चारों तरफ ऐसी खामोशी छाई हुई है जैसे पूरी कायनात सांस रोके सो रही है। आप गहरी नींद में हैं। दिन भर की जिस्मानी और जहनी थकन के बाद आपका बदन और दिमाग सुकून की हालत में है, मगर फिर अचानक कुछ होता है। आपकी आंख खुल जाती है, नींद एक लम्हे में टूट जाती है। आप नीम खाबीदा हालत में आंखें मलते हैं। दिल के अंदर एक अजनबी सी बेचैनी महसूस होती है जिसकी कोई वाज़ा वजह समझ में नहीं आती। आप लाशऊरी तौर पर घड़ी की तरफ देखते हैं और हैरत की बात यह है कि हर बार की तरह वक्त फिर वही होता है, रात के 3 से 5 बजे के दरमियान। नींद अमूमन टूटने की वजह पेशाब जाने की शदीद ख्वाहिश बनती है। आप उठते हैं ये सोचते हुए कि शायद ये एक आम जिस्मानी ज़रूरत है। आप में से न जाने कितने लोग हैं जो हर रात या अक्सर रातों में इस तजुर्बे से गुजरते हैं। अक्सर लोग इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई कहता है कि शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा, कोई इसे उम्र के असरात करार दे देता है और कोई इसे महज जिस्म का एक कुदरती अमल समझकर बात ख़त्म कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी संजीदगी से एक लम्हे के लिए रुककर सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी आंख हर बार उसी वक्त खुलती है? क्यों ना रात 12 बजे, क्यों ना फजर के बाद? आखिर क्यों रात के 3 से 5 बजे के दरमियान ही पेशाब की हाजत महसूस होती है या बिला वजह आंख खुल जाती है? आज हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर मुमकिन है आपकी सोच का ज़ाविया ही बदल जाए, क्योंकि ये महज एक जिस्मानी कैफियत नहीं बल्कि कायनात के निज़ाम से जुड़ा हुआ एक गहरा और पुरअसरार इशारा है। ये एक खामोश पैगाम है जो बराह रास्त आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये एक पुकार भी हो सकती है, एक तंबी भी, और एक ऐसा मौका भी जिसे अक्सर लोग अनजाने में ज़ाया कर देते हैं। अब तक आपने शायद उसे नज़रअंदाज किया हो, लेकिन अब रुक कर जानिए, अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए, क्योंकि इस राज को समझना आपकी ज़िंदगी के कई बंद दरवाजे खोल सकता है। रात के 3 से 5 बजे के दरमियान पेशाब के लिए नींद का टूट जाना दरअसल महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके बातिन, आपके मुकद्दर और आपकी रूह से जुड़ा हुआ एक गैर मामूली इशारा है। वक्त को हमेशा सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं नापा गया बल्कि उसे एक जिंदा तवानाई समझा गया है। दिन के हर हिस्से की अपनी एक तासीर है, मगर रात के 3 से 5 बजे का वक्त एक ख़ास मानवियत रखता है। उस लम्हे रात ख़त्म होने के करीब होती है और दिन ने अभी कदम नहीं रखा होता। ये दो दुनियाओं के दरमियान का लम्हा होता है जहाँ कायनात की सबसे पाक, सबसे खामोश और सबसे मौसर तवानाइयाँ हरकत में होती हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि उस वक्त की फ़िज़ा मुख्तलिफ होती है। हवा में अजीब सी ठंडक और ताजगी होती है, परिंदे बेदार होने लगते हैं और माहौल में एक नाकाबिले बयान सुकून उतर आता है। यही वक्त है जब अगर आपकी आँख खुलती है, चाहे पेशाब की वजह से हो या बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के, तो ये महज जिस्म का अमल नहीं रहता। दरअसल जब ये लतीफ़ तवानाइयाँ आपसे राब्ता करना चाहती हैं तो वो अल्फाज की बजाय आपके जिस्म को ज़रिया बनाती हैं, और यही वो राज है जिसे समझना अभी बाकी है। मोहतरम नाजरीन, बहैसियत मुसलमान अगर हम अपने मामूलाते ज़िंदगी पर ज़रा संजीदगी से गौर करें तो एक अजीब मगर निहायत बामानी मुशाहिदा सामने आता है कि रातें पिछले पहर ख़ास तौर पर 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आँख अचानक खुल जाती है। कभी पेशाब की हाजत महसूस होती है और कभी बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के नींद टूट जाती है। इंसान करवटें बदलता है, घड़ी देखता है और हैरत से सोचता है कि हर बार यही वक्त क्यों? क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत पोशीदा है जिसे हम बरसों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं?
اگر یہ صرف پانی زیادہ پینے کا مسئلہ ہوتا تو یہی کیفیت رات کے 12 بجے یا صبح 6 بجے کیوں پیش نہیں آتی؟ آخر کیوں مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، ایک بڑی تعداد اسی مخصوص وقت میں بیدار ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات پیشاب بھی اسی لمحے آتا ہے؟ اسلام انسان کو سطحی سوچ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ غور و فکر، تدبر اور باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان اس کیفیت کو محض جسمانی عمل کہہ کر ٹال دیتا ہے تو وہ دراصل ایک عظیم روحانی موقع گما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی غم، فکر، آزمائش یا پریشانی سے ضرور گزرتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور کوئی بے نام سی اداسی کے سائے میں دن گزار رہا ہے۔ یہی فکری بوجھ، ذہنی دباؤ اور قلبی خلش رات کی نیند کو توڑ دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہی بیداری رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہی کیوں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب رب کائنات خود بندے کو پکار رہا ہو اور بندہ اسے محض پیشاب کی حاجت سمجھ کر دوبارہ بستر میں لوٹ جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ راز کھلتا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران آنکھ کھل جانا یا پیشاب آنا محض جسم کا اشارہ نہیں بلکہ روح کی بیداری کا اعلان ہے۔ فرشتہ رحمت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، دل میں ایک بے چینی ڈالتے ہیں، نیند توڑ دی جاتی ہے تاکہ بندہ اٹھے، وضو کرے، پاک ہو اور اس لمحے سے فائدہ اٹھائے جسے اللہ نے خاص طور پر دعا، توبہ اور رجوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اس وقت جاگ جاتا ہے تو وہ بیمار نہیں بلکہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اسے ان لوگوں میں شامل کیا جا رہا ہوتا ہے جنہیں اللہ یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید مومن بندوں کی ایک خاص صفت بیان کرتا ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ آیت محض عبادت کی ترکیب نہیں بلکہ وقت کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے لیے بہار زندگی، رنگ اور خوشبو لے کر آتی ہے، ویسے ہی سحر کا وقت دلوں کے لیے رحمت، سکون اور نور لے کر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آنکھ کھلتی ہے، چاہے پیشاب کی حاجت ہو یا بلا وجہ، تو اصل مقصد صرف جسم کو ہلکا کرنا نہیں بلکہ روح کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ لمحہ اتنی قبولیت کا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ انسان بار بار اسی وقت بیدار ہو؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ اسی وقت پیشاب کی حاجت محسوس ہو تاکہ بندہ وضو کے بہانے بیدار ہو جائے، جسمانی غفلت سے نکل آئے اور روحانی دروازے پر دستک دے؟ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر بیداری خوف یا بیماری کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو اس لیے جگاتا ہے کہ وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل جائے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ بلاوا ہے، سزا نہیں۔ یہ ایک موقع ہے، محرومی نہیں۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے یاد کر۔ جدید سائنس بھی حیرت انگیز طور پر اسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ صبح سے پہلے کا وقت انسانی جسم اور دماغ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ زیادہ پرسکون، سانسیں گہری اور جسم زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے۔ نماز، سجدہ، گہری سانسیں اور سکون سے دعا کرنا نہ صرف روح بلکہ جسم کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اسے محض نیند کی خرابی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔
اسی لیے جب اگلی بار رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ کھلے، چاہے پیشاب کی وجہ سے ہو یا بلا وجہ، تو اسے معمولی نہ سمجھیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھے بغیر یہ کیفیت ہمیشہ ایک سوال ہی بنی رہے گی۔ محترم ناظرین، جب انسان رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان بیدار ہوتا ہے تو عموماً اس کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت کو ناپسند کرے، کروٹیں بدلے یا جلدی سے پیشاب کر کے دوبارہ بستر میں چلا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آنکھ کیوں کھلی، سوال یہ ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے کیا کیا، کیونکہ اسی ایک لمحے کا درست یا غلط استعمال انسان کے مقدر کے کئی دروازے کھول بھی سکتا ہے اور بند بھی کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ واقعہ جو بار بار پیش آئے وہ یقیناً کسی پیغام کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران بار بار پیشاب آنا یا بلا وجہ آنکھ کھل جانا ایک ایسا اشارہ ہے جسے سمجھے بغیر نظر انداز کر دینا دراصل اپنی روح سے بے وفائی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی نیند ہلکی کر دیتا ہے، کیونکہ نیند غفلت کی علامت ہے اور بیداری شعور کی۔ آخری پہر کی بیداری اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل ابھی مکمل طور پر مردہ نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ سحر کے وقت کو دلوں کی اصلاح کا سب سے قیمتی لمحہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مانگی گئی دعا دن کے کسی بھی وقت کی دعا سے زیادہ گہری، زیادہ سچی اور زیادہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، اگر اسی لمحے انسان کو پیشاب کی حاجت پیش آتی ہے تو کیا یہ محض جسمانی صفائی کا معاملہ ہے یا روحانی پاکیزگی کی طرف پہلا قدم؟ اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پیشاب کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، جسم کو پاک کرنا، یہ سب محض جسمانی عمل نہیں بلکہ روح کو عبادت کے قابل بنانے کا عمل ہے۔ گویا انسان کو ایک مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہل علم کہتے ہیں کہ سحر کے وقت پیشاب آنا بھی رحمت ہے، کیونکہ اس کے بعد وضو انسان کو مکمل بیداری، تازگی اور پاکیزگی عطا کرتا ہے اور وہ دوبارہ غیث غفلت کی نیند میں جانے کی بجائے عبادت کی حالت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے ایک حصے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک کھلا دروازہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب اکثر لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے مگر وہ اس اعلان کو سنے بغیر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو کی قابل غور ہے۔ جدید نفسیات اور طب یہ تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں انسانی دماغ سب کانشس سے کانشس کی طرف آتا ہے۔ اس وقت دل میں چھپی دعائیں، دبے ہوئے دکھ اور انکہی تمنائیں خود بخود زبان پر آتی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا زیادہ سچی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔